نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام برادر مکرم حضرت علامہ منہاج الدین قادری صاحب اور قابل صد احترام حضرت علامہ محمد رفیق صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع گوجرا اور مسجد حاضہ کے خطیب اور قابل صد احترام جناب محترم محمد ارشد مغل صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن گوجرا اور ان کے علاوہ دیگر قابل قدر علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس نشست میں جلوہ افروز جملہ حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہرین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ نے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کی جملہ اراکین اور بالخصوص حضرت علامہ محمد رفیق صاحب کروڑوں مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرے۔ یقیناً آپ احباب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ آج کی اس تقریب کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہوا کہ انہوں نے حضرت علامہ محمد رفیق صاحب کو یہ توفیق بخشی اور انہوں نے ان کا انتخاب کیا، چنا، اور کم و بیش 8.5 سال کے طویل عرصہ میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن سبقاً درس کے طور پر یہاں پر ختم کرنے کا ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ شرف ملا کہ یہ پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے، اور پھر وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جو باقاعدگی کے ساتھ اس درس میں شریک ہوتے رہے، جن کو سننے کا شرف ملتا رہا۔ سچی بات ہے کہ اس عظیم کرم پر اور اتنی بڑی سعادت ملنے پر محترم علامہ صاحب کو اگر عرب اور گھر بہا مرتبہ بھی مبارکباد پیش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں جسے کہتے ہیں نا، این سعادت بزور بازو نیز، طاقت کے زور سے یہ سعادت کسی کو نہیں ملتی، یہ شرف اسی کو ملتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے، بغیر کرم کے نہیں۔ اور پھر اس استقامت کے ساتھ لگے رہنا اور ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ایک درس قرآن کی نشست کا اہتمام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خاص کرم ہے علامہ صاحب، اور شاید اسی قرآن کی برکت ہے اور منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اسی قرآن کی خدمت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ احباب کو تو یقیناً معلوم ہوگا کہ علامہ صاحب کی صحت اور بگڑ گئی اور بڑی واسٹ قسم کی صورتحال بن گئی، مگر یہ اس قرآن کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ حق اہل سنت۔ اور یہ قرآن جس کا درس علامہ صاحب دیتے رہے اور آپ احباب سماعت کرتے رہے، میں اعلیٰ وجہ البصیرت ایک طالب علم ہونے کے ناطے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ علیہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا ہے وہ اگر ایک جملہ آپ کو بتانا چاہوں تو یاد رکھیں
روئے زمین پر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو فزیکلی اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں کئی زندگیاں بھی مل جائیں نا کہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، تو ہم اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں، آیت نمبر 86 اور 87، باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں، یہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا اگر ہم چاہیں تو وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے ہم لوگوں کے سینوں سے بھی اور اوراق سے بھی اس قرآن کو اٹھا کے لے جائیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے باری تعالیٰ محبوب وہ وحی جو قرآن کی شکل میں ہم نے آپ پر نازل کی ہے، جو قرآن پاک کی نعمت عطا کی ہے، فرمایا اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہیں تو اس قرآن کو لوگوں کے سینوں سے بھی باہر کر دیں اور اوراق سے بھی اٹھا دیں، مگر فرمایا ہم لے جائیں۔ اور آگے ایک اور بڑی بات فرمایا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، فرمایا محبوب اگر ہم چاہیں تو ہم اس قرآن کو اٹھا کے لے بھی جائیں اور پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہیں پا سکیں گے جو اس قرآن کے لے جانے پر ہماری بارگاہ میں کوئی بات بھی کر سکے، ہمارے کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی فرمایا اگر ہم نے اس قرآن کو رکھا ہوا ہے، لوگوں کے سینوں میں بھی موجود ہے، اولاد میں بھی موجود ہے، تو کیا ہے؟ فرمایا اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، محبوب یہ صرف اور صرف آپ کے رب کی رحمت ہے کہ قرآن آج بھی قائم ہوتا ہے۔ اور ساتھ آگے فرمایا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اور محبوب اس قرآن کا رہنا، اس قرآن کا موجود ہونا یہ آپ پر اور آپ کے صدقے سے پھر آپ کی امت پر یہ اللہ کا فضل کبیر ہے۔ خالی فضل نہیں بلکہ کیا ہے یہ فضل کبیر۔ تو ذرا اندازہ کرو وہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوگا کہ جس فضل کو وہ خدا ہو کر بھی فضل کبیر کہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم اپنی عقلوں کے جتنے گھوڑے بھی دوڑا لینا، اگر اس قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیں تو اس عظمت کو سمجھ اور اپنی خوش بختی پر جتنا ہو سکے اتنا بھی ناز کریں تو کم ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم کیا اور کرم کر کے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہمیں اس قرآن کا؟ اب یہ بڑی خاص بات ہے جو آج کا میں میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ فاتر ہے، اب جو اگلی میں نے عنوان گفتگو کے طور پر ایک آیت پڑھی ہے نا، یہ سورہ فاتر، اس کی آیت نمبر 32۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب، کتاب سے مراد اللہ کا قرآن، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش، جس کتاب کا وہاں ذکر ہے اسی کتاب کا یہاں ذکر۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ کن کو وارث بنایا؟ الذی نصطفینا من عبادنا، فرمایا ان لوگوں کو اس کتاب اور قرآن کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں؟ ذرا اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھے۔ باری تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کی۔ ایک ہوتے ہیں بندے
کون ہوتے ہیں؟ اور کچھ بندوں میں سے وہ ہوتے ہیں جنہیں وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ بندہ ہونا کچھ اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ کچھ اور بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، لوگوں بندہ ہونا کچھ اور بات ہے مگر اس کا بندہ ہو جانا یہ کچھ اور بات ہے۔ جب تک بندہ صرف بندہ رہتا ہے تو وہ ہر وقت خدا کی رضا کا منتظر رہتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، مگر جب بندوں سے نکل کر کوئی اس کا بندہ بن جائے تو پھر خدا بندے کی رضا کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو میں نے بتایا کچھ بندے ہوتے ہیں اور کچھ اس کے بندے ہوتے ہیں، مگر جب باری تعالیٰ نے آپ کی بات کی اور اس آیت کریمہ میں بات کی تو آپ کو فقط بندے نہیں کہا، اس نے خالی اپنے بندے بھی نہیں کہا۔ اب قرآن کے الفاظ سنیں، فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا کن لوگوں کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ان خوش نصیبوں کو اس قرآن کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ کچھ بندے ہوئے، کچھ اس کے بندے ہوئے، اور آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں سے بھی چنیدہ بنایا اور چن کر اپنے محبوب کا امتی بنا کر اس قرآن کا وارث بنا۔ ذرا سوچیں ہمارے اوپر اللہ کا کتنا کرم۔ مجھے معلوم نہیں کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، صرف بندہ اسی ایک اللہ کے انعام کو اگر سوچنے بیٹھ جائے نا، تو یہ جب ہم قرآن کے وارث بنے کیوں بنے کہ ہم آقا کے امتی بنے، اور اللہ نے کس محبوب کا امتی بنایا ہے؟ جس محبوب کا امتی بننے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بندوں میں سے چنا اور چن کر اپنے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا کر دیا، اور چونکہ ان کے امتی بن گئے ان پر اترنے والی کتاب کے ہم وارث بنے۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر کرے۔ مگر اگلی بات غور سے سنیں، لمبا خطاب کرنا مقصود نہیں ہے، ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا ہم نے تو اپنے بندوں میں سے چن کر کرم کیا، انہیں اپنے محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے قرآن کا وارث بنایا، مگر جن کو ہم نے وارث بنایا ہے فرمایا اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اگلی باتوں کی طرف ہم بعد میں یہاں رک کے غور کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے پہلے ہماری عظمت اور شان بیان کی اور فرمایا جن پر میں نے اتنا کرم کیا اور ان کو اپنے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا، اور اس شرف کی وجہ سے پھر انہیں قرآن کا وارث بنا دیا۔ وہ قرآن جو میرا کلام ہے، جو میرا فضل کبیر ہے، جو میری رحمت ہے ان لوگوں پر کہ میں نے ان کو اپنا کلام عطا کر رکھا۔ فرمایا جن کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں ظالم لنفسہ، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ظالم ہے۔ آپ پوچھیں کہ ظالم باری تعالیٰ نے کس کو کہا، کیوں کہا؟ اس ظلم کا معنی ہم پچھلی آیت کے ربط کو سامنے رکھیں تو خود کو خود متعین ہو جاتا۔ فرمایا ظالم وہ ہیں، اور ان کو ظالم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں نے ان پر کتنا کرم کیا کہ جس نبی کا امتی ہونے کی دعائیں انبیاء کرتے رہے، ان کی کسی محنت کے بغیر ان پر کرم کیا اور اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، جس وجہ سے یہ قرآن کے وارث بنے۔ مگر یہ کیسے وارث ہیں کہ میں نے جس کتاب کا وارث بنایا ہے مہینوں گزر جاتے ہیں ان کو اس قرآن کی زیارت کی بھی توفیق کوئی نہیں ہوتی۔ فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا کہ میں نے ان پر اتنا کرم کیا، کتاب کا وارث بنایا،
اور یہ کیسے مارے ہیں کہ زندگی بیت جاتی ہے، ان کو ڈھنگ سے اپنی کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ظلم کسی اور پر نہیں، ظلم کس پر ہے؟ اپنی جان پر ہے۔ ظالم لنفسہ ہی، فرمایا یہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں کہ میں نے کتنی بڑی نعمت ان کو عطا کی جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، مگر کیسے یہ عجیب ظالم لوگ ہیں کہ ان کو اپنی وہ کتاب جس کتاب کا میں نے وارث بنایا ہے دیکھنے کی توفیق نہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں، سمجھنے کی توفیق نہیں، اور سمجھ کر اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق بھی کوئی نہیں۔ ہم کتنی خوشی سے آج ایک محفل کر رہے ہیں، اللہ نے یہ توفیق بخشی، مگر اوورآل ذرا ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد جس دین کو قبول کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے ایک ہی کتاب نازل کی اور وہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم زندگی میں ہر مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اس قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھتے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ بھائی تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کرم کیا، انہیں قرآن کا وارث بنا دیا، ان پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیے، مگر یہ کیسے ظالم ہیں کہ کئی مہینے گزر، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ روٹین کے حفاظ کرام کو چھوڑ دیں، عام عوام دیکھیں، کئی ایسے ہوں گے شاید جن کو سال کے بعد رمضان میں قرآن کی زیارت ہوتی ہے، اور کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ رمضان بھی گزر جاتا ہے انہیں پھر بھی قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں۔ حالانکہ میں نے بتایا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس قرآن سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت، وہ قرآن جس کو باری تعالیٰ خود اپنا فضل کبیر قرار دے، اپنی رحمت قرار دے، ہمیں ڈھنگ سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنی ہوتی ہے نا، ہمیں وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی۔ یہ وہ ظلم ہے جس کا باری تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اول تو ہم پڑھتے کوئی نہیں، اور اگر پڑھیں تو بد قسمتی یہ ہے، ٹھیک ہے اتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، اس پر بھی اللہ نے اجر کا وعدہ کر رکھا۔ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص خالی ناظرہ قرآن پاک کی پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو بھی ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو نیکیاں تو آپ کو مل گئی، اجر تو مل گیا، مگر دیانتداری سے آپ مجھے بتائیں، اگر ساری زندگی طوطے کی طرح رٹ کر اس کتاب کو خالی پڑھتے ہی رہے اور زندگی پر سمجھ ہی نہ آئی کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، کیا خیال ہے قرآن کا وارث بننے کا حق ادا ہوا؟ نہیں۔ قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوا؟ نہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں نا کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے۔ آج بڑی ایمان افروز، دلچسپ اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کو کبھی پڑھیں، آیت نمبر 121 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ، پھر وہ اس کی تلاوت کریں، کیسے؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ میں وہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا صرف اور صرف یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی باری تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی شخص کروڑ مرتبہ زبان سے کہتا پھرے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، مگر وہ قرآن کی تلاوت کا اگر حق ادا نہ کرے، ایسے تلاوت نہ کرے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو فرمایا وہ کروڑ مرتبہ بھی زبان سے کہے کہ میں قرآن
قرآن کو مانتا ہوں، فرمایا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان صرف اس شخص کا معتبر ہوگا جو قرآن کی تلاوت یوں کرے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا۔ یہ ہے قرآن کا میسج۔ مگر ہم گریبانوں میں جان کر دیکھیں، حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم وہ ہیں جو سرے سے تلاوت کرتے ہی نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آج اگر اس قرآن کے حوالے سے تقریب ہے تو ہمیں اس بنیادی بات پر غور کرنا چاہیے، اپنی جان پر ظلم نہ کریں، اس قرآن سے اپنا تعلق توڑے نہیں، اس قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ حکیم الامت علامہ اقبال ہے نا، ان کو حکیم الامت اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی ریسرچ کی، تحقیق کی کہ یہ امت مسلمان جو آج ذلت و رسوائی کا شکار ہے، تو اس کی ذلت اور اس کی پستی کا سبب کیا ہے، یہ کیوں زوال کا شکار ہے؟ تو انہوں نے زندگی لگا کر جو اس بات کی تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ امت اس لیے زوال اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قرآن سے وہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن، تارک ترک سے نکلا، ہم نے قرآن کو ترک کیا، قرآن کا دامن چھوڑا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنا دیا۔ جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت اقبال کی امت کو میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ امت مسلمہ اگر پھر سے اپنے زوال کو عروج میں بدلنا چاہتی ہے، اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کا راستہ صرف ایک ہے کہ قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال اس قرآن کے ساتھ جڑا جائے، اس قرآن کی تلاوت کو بلا ناغہ ہر روز اپنا معمول بنایا، اس قرآن سے محبت اور ادب والا تعلق قائم کیا، ہر روز بلا ناغہ تلاوت، اور خالی تلاوت تک نہ رہیں، خدا کرے کہ یہ ذوق اس حد تک بھی ڈیولپ کرے کہ کبھی 5 7 10 دوست آپس میں مل بیٹھے اور جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہونا اسے کہیں بھئی آپ قرآن کی تلاوت کریں، ہم سارے قرآن کو سنتے ہیں۔ کبھی کیف میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے اس قرآن کو سنا کریں۔ کیوں محبت کیا کریں؟ میں سادہ سا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن سے محبت اس لیے ضروری ہے، یہ ذوق اپنے اندر پیدا کرنا سماعت کا اور تلاوت کا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن ہمارے 2 محبوبوں کا کلام ہے۔ کتنے محبوبوں کا کلام ہے؟ یہ خود اللہ کا بھی کلام ہے اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے۔ مجھے بتائیں محبوب کے کلام سے پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اسی ذوق میں ڈوب کر قرآن کو پڑھا اور سنا، اور پھر خالی پڑھنے اور سننے تک نہ رہیں، پھر یہ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ پھر جتنا پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ زندگی بھر رٹ کے پڑھتے رہے اجر مل جائے گا، مگر تلاوت کا حق ادا، وہ جو قرآن کہتے ہیں نا حق کا تلاوت ہے، تلاوت کا حق تب ادا ہوگا کہ اسے پڑھیں بھی، سنیں بھی، اور پھر اس کو سمجھیں۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی جو نعمت عطا کی ہے تو اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارے خالق کا کلام ہے، اور اس نے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے، وہ ڈسپلن، وہ فارمولا، وہ دستور حیات اس میں عطا کیا۔ اور سوچیں کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ بندے کی زندگی گزر جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن کے اندر لکھا گیا۔ اس سے بڑا ظلم بھی کوئی اپنی جان پر ہوگا۔ اور پھر اس پتے کو آپ کا عظیم الشان ترجمہ عرفان القرآن وہ ہر شخص کے گھر میں ہونا چاہیے، بلا ناغہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، بھلے چند آیات ہی پڑھ لیں، مگر رک کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ میرے مولا نے اس قرآن میں یہاں مجھے پیغام کیا دیا، وہ راضی کس بات سے ہوتا ہے، ناراض کس بات سے۔
اس کو سمجھے، رک کر پڑھیں، اور پھر خالی سمجھ تک نہ رہیں کہ بس سمجھ لیا اس کے مطابق تقریریں کرتے رہے، نہیں، پھر جتنی سمجھ آ جائے اس سمجھ کے مطابق وہ خود کو بدلے، اس قرآن پر عمل کرے۔ جو ہے نا، قرآن کی تلاوت کا حق ادا جب تک نہیں ہوگا تو ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ حق ادا کرنے کے لیے پہلے پڑھنا، پھر سننا، پھر سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ جب تک یہ سارے تقاضے پورے نہیں ہوتے تب تک قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا وہ کسی نہ کسی سٹیج پر اپنی اپنی سطح کے مطابق اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اس ظلم سے بچیں جو ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، قبل اس کے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، آخری وقت آ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے اس قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑیں، ورنہ خدا کی قسم اس قرآن میں لکھا ہے قیامت والا دن ہوگا، قرآن مجسم شکل میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ گناہ ہوگا، مولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا، بس کچھ ڈال۔ اور جو اس قرآن سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، قیامت والے دن قرآن ان کی شفاعت کرے گا، اور قرآن اس طرح مولا کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کیا کرتے ہو؟ جھگڑا وہ ہوگا جو قیامت والے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں، مولا یہ بندہ میری تلاوت کرنے والا ہے، مجھے ہر روز پڑھتا تھا، مجھ پر عمل پیرا ہوتا تھا، مجھ سے تعلق رکھنے والا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تعلق مجھ سے رکھنے والا ہو اور چلا جہنم میں جائے؟ قرآن قبر کے اندر قبر کے عذاب سے بندے کی یوں حفاظت کرے گا جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرے گا، اور ہم نے اسی قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری، اس صدی کے اندر اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت جو منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں دی ہے، ان کا مین مقصد ہی اس امت کو پھر قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس مشن کا نام بھی منہاج القرآن رکھا، قرآن کا راستہ۔ پہلے تو انہوں نے قرآن کے مطابق قرآن کے دلائل سے امت کو خطابات کرنا سیکھا، خود قرآن سے تقریریں کی، وہ جو قصے، کہانیاں، دوڑے، مائے، لطیفے، چٹکلے سناتے تھے، صبح لگا کے تقریریں کرتے تھے۔ اس دور میں قرآنی آیات کے دلائل کے ساتھ اگر کسی نے گفتگو کرنے کا گڑ سکھایا ہے تو اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ پھر انہوں نے عظیم الشان ترجمہ عرفان القرآن اس امت کو دیا، پھر 50 سالوں کی محنت کا ثمر قرآنی انسائکلوپیڈیا کی شکل میں اس امت کو دیا، وہ الگ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اب اس پردے کلندر نے اس قرآن سے تعلق کو مزید جوڑنے کے لیے 40 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر کا کام بھی مکمل کر دیا، جو اس صدی کا شاہکار ہوتا۔ پھر ان کے اتنے خطابات قرآن کی آیات کے دلائل سے مزین ہیں، صرف یوٹیوب پر آپ چلے جائیں، دیکھو نا، میں تو ایسے ہی چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، مگر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وقت کے مجدد کو سنیں، شیخ الاسلام کو سنیں، اتنے خطابات یوٹیوب پر ہیں۔ ہم دیکھیں نا، ویسے بھی فضول چیزیں دیکھنے میں بھی تو وقت برباد کرتے ہیں نا، آپ یوٹیوب پہ جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، اتنے خطابات آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گے کہ اگر آج سے کوئی بندہ ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے کہ روز کا ایک خطاب نیا سنوں گا، بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس پردے کے اندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ قرآن کا پیغام امت تک، اس امت کو پھر قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو میں اینڈ کر رہا ہوں اس میسج اور پیغام پر، اس قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑو، کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ سے۔ اس کے ذریعے آپ کی دنیا سنورے گی، آپ کی آخرت سنورے گی۔ اس قرآن کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑو، مگر بچے کب جڑیں گے؟ جب آپ گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں گے۔ بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوتا ہے۔
تو اگر آپ بھی قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ان کے سامنے کبھی قرآن کھول کے پڑھیں گے نہیں، ان کو بلا کے قرآن پڑھائیں گے نہیں، کبھی ان سے سن کر ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، انکریج نہیں کریں گے، تو وہ کیسے قرآن کے ساتھ جڑیں گے؟ اور یہ حکم خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا سبق دیا کرو، جس میں پہلے نمبر پر فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق دیا کرو، پھر فرمایا اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت کا سبق دیا کرو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنی نسلوں کو، اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیا، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ مگر میں بتا رہا ہوں وہ جڑیں گے تب جب پہلے آپ جڑیں گے، اگر آپ نہیں جڑیں گے تو نسلیں کیسے جڑ جائیں؟ گھروں کے ماحول کو بدلیں۔ جب آپ جڑیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھے گی، آخرت بھی سمجھے گی، نسلیں بھی سمجھے گی۔ ہم نے قرآن سے تعلق کتنا رکھا ہوا ہے؟ میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے قریب سورہ یاسین پڑھو، بیچارے کی مشکل آسان ہو جائے۔ کوئی مر جائے تو اکٹھے ہو کے قرآن خوانی کرتے ہیں تاکہ اس کا ثواب اس جانے والے کو پہنچائے۔ بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو قرآن کے نسخہ لے آؤ، اس کے نیچے سے گزار دو۔ جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو دو۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں، ان میں سے میں کسی ایک کا بھی منکر نہیں ہوں۔ ان ساری چیزوں پر اللہ اجر دیتا ہے۔ آپ بیٹی کو قرآن کے نیچے سے گزاریں گے، اللہ اس کی بھی برکت دے۔ کسی کی جان نہ نکل رہی ہو، قریب قرآن پڑھیں، بندے کی مشکل آسان ہوتی۔ وہ چلا جائے، آپ پڑھ کے پیچھے سے قرآن اس کو ثواب بھیجیں، اس کو ثواب پہنچتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مگر بندے ناداں انسان سوچ، اگر کوئی دوسرا تیرے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھے، تیری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ تو بندے زندگی میں اگر تو نے خود اس قرآن کو پڑھا ہوتا، اس قرآن کو سمجھا ہوتا، اس قرآن پر عمل کیا ہوتا، تو یہ قرآن تجھے وہ مقامات عطا کرتا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کریں، اس کی تلاوت، اس کی سماعت، اس کا سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اسے معمول بنائیں۔ اور یہ کام کرنے کی توفیق اللہ نے علامہ محمد رفیق صاحب کو عطا کی۔ انہوں نے پہلے قرآن کو سیکھا۔ آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا پھر دوسروں کو سکھایا۔ یہ شرف اللہ نے علامہ صاحب کو عطا کیا کہ انہوں نے پہلے قرآن کو سیکھا۔ ہر روز دیکھیں نا، اس جو آپ کو سناتے ہوں گے پہلے تیاری کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، کئی تفسیریں پڑھ کے آتے ہوں گے، غور و خوض کرتے ہوں گے یہاں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے جا کے سننے والوں کو بتانا ہے۔ اللہ نے ان پر کرم کیا، اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کو 8.5 سال تک یہ سننے کا شرف دیا۔ اللہ علامہ صاحب کی کاوش کو، آپ کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے ہمیں بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے بار دیگر علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن کے ساتھ جڑ کر اپنی جان پر ظلم کرنے سے بچائے، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔